الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلبہ کرام کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں تمام طلبہ کرام خیرآفیت ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دوسرا چیپٹر سٹارٹ ہو گیا ہے، اور کسی مصروفیات کی بنا پر میں آپ کو پراپرلی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، تو میں نے چاہا کہ جلدی ان کو لیکچر اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ مزید اپنی تیاری جو ہے وہ آگے کرتے رہیں، سبق جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں۔ تو جس طرح پہلے ویڈیو بھی میں نے بھیجی، تو اسی طرح یہ بھی ویڈیو بھیج رہا ہوں۔ اگر کسی کو جو کسی قسم کی پرابلم ہو تو وہ مجھے ایس ایم ایس کر دیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں سمجھا کے انشاءاللہ اچھے انداز سے بتا دیا جائے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دوسرا چیپٹر سٹارٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس میں کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نوٹ، ٹھیک ہے، یہ نوٹ ہے، پیسے والا نوٹ نہیں ہے، یہ فقط ہماری رہنمائی کے لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں سورۃ آل عمران کا تعارف جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی عواملی نکات، آیہ نمبر 26 تا 27، ٹھیک ہے۔ آیہ نمبر 102 تا 104، 123 تا 125، 134 تا اور ٹھیک ہے 134، اور آیہ نمبر 190 تا 94 کا با محاورہ ترجمہ اور منتخب ذخیرہ الفاظ قرآنی، یعنی جو یہ ابھی ہم نے سبق پڑھا ہے نا، ان میں سے موجود جو حروف ہے نا، کلمات قرآنی، ٹھیک ہے، ان کے ہم نے میننگ جو ہے، ٹھیک ہے، معنی وغیرہ وہ بھی یاد کرنے ہیں۔ اور ساتھ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے یاد کرنا ہے نا، انہی میں سے انشاءاللہ حضرت اللہ کے فضل و کرم سے یہ 11ویں کلاس کے جو طلبہ ہیں نا، 11ویں جماعت کے طلبہ، ان کا انہی نصاب کے اندر نا امتحان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ابھی ہم سارا کمپلیٹ پڑھ لیں گے، کہہ رہے ہیں ان کی یہ سارے سبق کی روشنی میں کثیر انتخابی جو سوالات آئیں گے، مختصر سوالات آئیں گے، تفصیلی سوالات آئیں گے، اور انہی سوالات پر مبنی امتحان لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے انشاءاللہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے ہر کام میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں گی، اور پیپر جو ہے وہ اچھا ہوگا، اور ساتھ ساتھ تیاری میں بھی ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، تو کامیابی ہمارا انشاءاللہ اچھا مقدر بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو طلبہ کرام میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ کے شیئر کیجیے گا۔ تو فرسٹ ایئر کے طلبہ کرام سے یہ عرض ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ نا ویڈیو آپ ضرور بار ضرور شیئر کریں۔ ایک اپنا دوستوں کا گروپ بنا لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اب گروپ میں اگر لڑکی ہیں تو وہ اپنے ایک گروپ بنا لیں، اور لڑکے تو اپنا گروپ بنا لیں علیحدہ، ٹھیک ہے، اپنے جو دوست ہیں ان کو آپ یہ ان کی کیا کہتے ہیں، یہ سمجھ لیں، ان کی خدمت سمجھ لیں، ان کے لیے ان کی آسانی کے لیے آپ یہ کام کریں گی نا، تو انشاءاللہ جب آپ یہ کام کریں گی، ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک علمی کتاب ہے، دینی کتاب ہے، تو ہر جو اچھے کام ہے، ٹھیک ہے، جس میں مسلمان کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے، مسلمان اگر کسی مسلمان دوسرے بھائی کا بھلا کرتا ہے نا، اس پر رب تعالیٰ اس کو بہترین اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اس کو بہترین نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی آپ اس کے لیے صدقہ جاریہ والا کام کریں گے، آپ ایک لنک ان کو اپلوڈ کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے جو بچے یاد کر لیں گے، آپ کے اسٹوڈنٹ وغیرہ ہو گئے، اگر ٹیچر ہے تو، نہیں تو پھر جو اس کے یہ اسٹوڈنٹ ہے تو ان کے جو دوست ہیں، اگر یہ مل کے اگر یہ اس طرح شیئر کر کے ایک گروپ میں تیاری کریں گے نا، تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ تو برائے کرم آپ اس پر عمل کریں، اور جیسے میں آپ کو ساتھ ساتھ نشاندہی کراتا جاؤں گا نا MCQs کی صورت میں اور ریڈنگ میں، تو ہو سکتا ہے کنفرم نہیں، ہو سکتا ہے اس میں میرے ناقص عمل کے مطابق، ناقص گمان کے مطابق، اس میں 40% جو چانسز ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آدھا MCQ اس طرح بن کے آ سکتا ہے، جو میں ریڈنگ کے اندر ہائی لائٹ کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ قلم بھی ساتھ لیں، ساتھ ساتھ نشان بھی لگاتے جائیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا اس چیپٹر میں ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔
وہ میں نے آپ کو نوٹ میں بتا دیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کی ریڈنگ پڑھیں گے. ریڈنگ کیوں ضروری ہے؟ ریڈنگ اس لیے ضروری ہے جبکہ انہوں نے نیچے بھی لکھا ہوا ہے انہیں پر تفصیلی سوالات لیے جائیں گے. جب ریڈنگ آتی ہوگی، سمجھ آتی ہوگی تو ہی تفصیلی سوالات بنائیں گے نا آپ اپنے. اگر اپنی طرف سے بھی اس کو سمجھ کے آپ اپنی طرف سے بھی لکھنا چاہیں تو بھی اس کے لیے ریڈنگ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور چاہے مختصر سوالات کر لیں یا ایم سی کیوز کر لیں، اگر پڑھیں گے تو ہی ایم سی کیوز تیار کریں گے. زبانی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ریڈنگ بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو ریڈنگ کی بدولت ہی ہمیں وہ اس صورت کے بارے میں بتائے گی اس صورت میں کیا کیا بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا سیکھنا ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، کیا گزر بسر کرنا ہے، یا ایسی خبریں جو پہلے کے زمانے میں لوگ عمل کرتے تھے ان پر کیا جزائیں سزائیں ہوتی تھیں، تو ہمارے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو آپ بھی قلم لے لیں اور ساتھ ساتھ نشاندہی کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب. تو ابھی ہم الحمدللہ پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ آل عمران کا تعارف اور خصوصیات. ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران کا تعارف اور خصوصیات، صفحہ نمبر 57. سورۃ آل عمران قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت ہے. ٹھیک ہے، ایم سی کیوز کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. ترتیب کے اعتبار سے کون سی صورت ہے؟ تیسری. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 200 آیات ہیں. پہلے پیچھے کتنی آیات تھی؟ 286. ٹھیک ہے، اور سورۃ بقرہ میں تو اس میں کتنی آیات ہیں؟ 200. ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران جو ہے حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹا ہیں؟ بیٹا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت فضیلت والی خاتون تھی آپ، بہت نیک پارسا پرہیزگار عبادت گزار. ٹھیک ہے، بہت ہی تقوی والی تھیں آپ. اور آگے بیان کرتے ہیں کہ آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان. آل کا مطلب ہوتا ہے یہ خاندان کے لیے بولا جاتا ہے، کنبے کے لیے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں آل محمد، حضرت محمد علیہ السلام کی آل. اور اسی طرح ہم بولتے ہیں نا آل محمد یعنی محمد علیہ السلام کی آل، آپ کی جو آل اولاد آتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کیا کہتے ہیں جیسے جو سرداروں کا نسب چلتا ہے، سید زادے ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آل سے ہے نا، تو ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو آل رسول بولتے ہیں. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کی آل میں سے. ٹھیک ہے، آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان. اس صورت کی آیت جو ہے 33 تا 37. ٹھیک ہے، 33 تا 37 میں خاندان کا ذکر ہے. کن کے خاندان کا؟ آل عمران کا. اس لیے اس صورت کا نام جو ہے وہ آل عمران رکھا گیا. اور صورت آل عمران کے دوسرا جو نام ہے وہ امان ہے، اور ایک نام زارہ. 3 نام ہو گئے نا، عمران. ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا امان اور زہرا. آپ کو یہ پوچھ سکتے ہیں صورت آل عمران کا دوسرا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بتانا ایک نام تو ہے وہ امان ہے، اور ایک نام جو ہے وہ زہرا ہے. ٹھیک ہے، آگے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ 2 روشن صورتوں یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں یا جیسے پرندے کے 2 صف بستہ جماتے ہوں. یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی. تو یہ فضیلت پر مبنی جو تھی وہ تھی کیا کہتے ہیں سورت. ٹھیک ہے، تو یہ فضیلت کے لیے تھی. یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے. ٹھیک ہے، جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. تو یہ ہمارے جو ان کو پڑھنے والا ہوگا سورۃ بقرہ کو اور سورۃ آل عمران کو، تو یہ روز قیامت کے لیے ہماری شفاعت کریں گی. اگر ہمیں اللہ نہ کرے عذاب میں گرفت ہوں، جب عذاب ہم پر آئے تو وہ جو ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوگا، جو ہم نے یہ جو سورۃ آل عمران بقرہ پڑھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک حیت ایک صورت عطا فرما دے گا، اور یہ ہمارے آگے حائل ہو جائے گی یعنی پردہ بن جائے گی، اور ہمیں کیا کہتے ہیں وہ عذاب سے محفوظ رکھے گی. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی. یا اللہ اس بندے کو
معاف فرما دے، گناہ بخش دے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو آگے جو ہے وہ ایک اور حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہے، روایت ہے حضرت انس بن مالک سے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں نا جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا، یہ 1400 سال پہلے کا یہ کلام ہے جو ہمیں یہ سیکھنے کو الحمدللہ علم حاصل کرنے کے لیے مل رہا ہے کہ صحابی رسول بیان کریں، فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے ہاں جو بقرہ اور سورۃ آل عمران کا جو عالم ہوتا نا، علم رکھنے والا ہوتا، اس کی تفسیر، اس کے مسائل وغیرہ اور اس کے بارے میں صحیح طرح انفارمیشن رکھنے والا ہوتا، وہ بہت ہی اہمیت کے حامل اور بڑی عزت والا ہوتا، ٹھیک ہے، بڑا کریم ہوتا۔ تو ہمیں بھی اس نیت کے ساتھ اس کے علم حاصل کرنا چاہیے۔ فقط ہمیں نمبر حاصل کرنے کے لیے قرآن خدا را یہ ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو نمبر حاصل کرنے کے لیے کتاب نہ سیکھیں، علم دین سیکھنے کی نیت سے سیکھیں گے، رب تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب بہت ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ جب کوئی بندہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی بھلائی اللہ تعالیٰ فرمائے، تو آپ اس کو دین سمجھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور بھی بڑی روایات ہیں اس پر کہ جو کیا کہتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے تو جب تک وہ گھر نہ لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ بعد اور بھی حدیث مبارکہ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ جو حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم بتایا، تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں ہر حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ آگے چلیں، آگے سورۃ آل عمران کی 61 یعنی 61 آیت جو ہے وہ مباہلہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی نا عقیدے کے بارے میں جس شخص کا جو عقیدہ، مختلف عقیدہ ہے، جو وہ رائے رکھتا ہے، جو اس کی سوچ و خیال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق لوگ جو ہے جو بھی ان کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں نا نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، وہ اگر دونوں گروہ ہیں تو وہ اپنے رب کے بارگاہ میں جو ہے دربار میں یہ دعا کریں گے، وہ عرض کریں گے اس انداز سے، یا اللہ جو جھوٹا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اسی وقت اس کو سزا دے، عذاب دے، اور جو سچا ہو تو اس کو فتح عطا فرما، ٹھیک ہے، جھوٹے پر لعنت فرما۔ تو یہ مبالغہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں مبالغہ کی آیت جو ہے وہ 61 نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے، مبالغہ۔ اور کیا کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مبالغہ کرنے کا حکم دیا ہے اس 61 نمبر آیت میں، یہ سورۃ آل عمران کی، ٹھیک ہے۔ اور مبالغہ کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ مبالغہ جو ہے نا وہ ہے کہ اس کا معنی یہ بیان کیا گیا یہاں بھی جو ہے کتاب میں موجود ہے کہ کسی عقیدے کے بارے میں مختلف رائے رکھنا، ٹھیک ہے، مختلف سوچ رکھنا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو بھی ان کی رائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے گمان میں ان کو صحیح لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق لوگ نہایت ہی عاجزی کے ساتھ جو اپنے گمان میں جو وہ جان رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے خداؤں کی بارگاہ میں وہ یہ دعا کریں گے، یا اللہ جو جھوٹا ہو ٹھیک ہے، ان کو تباہ و برباد کر دے، اور جو سچا ہے اس کو فتح عطا فرما۔ تو یہاں بھی اسی طرح عقیدے کے بارے میں مختلف رائے رکھنے والے لوگ نہایت ہی عاجزی سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت کی اللہ تعالیٰ لعنت اور لعنت فرما اور پکڑ فرما، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پکڑ ہو۔ اب آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں مبالغہ کا واقعہ۔ مبالغہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے معنی تو جان لیا ہے۔ اب یہ مبالغہ ہے کیا واقعہ، سنتے ہیں۔ مبالغہ، ٹھیک ہے، مبالغہ کا واقعہ، مبالغہ کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے علاقے نجران میں نصاری بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آیا۔ وفد ایک گروہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایک گروہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جو گروہ تھا نا، یہ وفد جو تھا گروہ، یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے 14 جو تھے وہ بڑے سردار تھے، ٹھیک ہے۔ اس ساتھ ساتھ سمجھ کے اس کو پڑھیں گے نا جب آپ ریڈنگ کو، تو آپ کو ذہن میں نقشہ ایک بیٹھ جائے گا یہ کس انداز سے بیان کیا گیا۔ پیپر میں آپ کے لیے حلوہ ہے، فوری فوری انشاءاللہ آپ لکھ لیں گے۔ 14 سردار تھے، اور ان سرداروں میں 3 افراد بہت خاص تھے، ٹھیک ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز کی صورت میں کہ کتنے لوگ سردار کتنے تھے، تو وہ ایم سی کیوز کی صورت میں جواب دیتے 14 تھے، اور خاص کتنے تھے، 3 تھے، ٹھیک ہے۔ اور کتنے پر یہ قافلہ مشتمل تھا، وفد جو تھا یعنی گروہ،
60 بندوں پہ مشتمل تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی دینی و دنیاوی معاملات وہی 3 افراد دیکھتے، یعنی جو یہ آگے سردار تھے نا، ان کے 3، یہی سارے معاملات کو ہینڈل کرنے والے تھے۔ یہ وفد اعلان نبوت کی خبر سن کر، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس گروہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے گمراہ کن عقائد، جو بھی ان کے جو ان کے مائنڈ میں تھا، گھمنڈ گڑ باتیں، انہوں نے اپنی ساری باہر نکال دی، جو بھی دلائل تھے دینے شروع کر دیے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دلائل سماعت فرمائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سنت ہے، یہ اس کو سمجھیے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی کی کلام فرماتے توجہ کے ساتھ، آپ اس طرح جب کوئی آپ کو عرض فرماتا نا، یہ کوئی بات عرض کرنا یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی بات وہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیں، ٹھیک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات کو سننے کے لیے صرف یہ نہیں کہ صرف ہماری طرح جس طرح چہرہ پھیر لیا، اس کی طرح آنکھوں سے دیکھ لیا یا آنکھوں کے کونے سے دیکھ لیا، نہیں، ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکمل کے مکمل جو ہے وہ اس آدمی کی طرف، اس شخص کی طرف جو ہے متوجہ ہوا کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت۔ تو یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے لوگوں کی باتوں کو اچھے طریقے سے سنتے، ان کے جو بھی دلائل ہوتے، جو بھی ان کے جو بھی کیا کہتے ہیں، اگر وہ اپنا فیصلہ کروانے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پہلے صحیح طریقے سے سمجھ کر فیصلہ فرماتے، اس بات کو پورے غور سے سنتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے حکم جاری کرتے۔ تو آگے کیا یہاں ہمارے لیے کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کو سمجھیے گا۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب تمام دلائل سماعت فرما لیے، ایک ایک دلیل کو آپ آقا کریم علیہ السلام رد فرماتے گئے، وہ لوگ لاجواب ہوتے چلے گئے۔ جو یہودی جو تھے، نصرانی نجران میں آباد تھے، وہ اس مبالغہ کے لیے حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، اپنے ایک گروہ کو لے کے آئے تھے، وہ کیا کہتے ہیں ناکام ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت جو نمبر 61 جو پیچھے ابھی آپ نے پڑھ کے گئے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے مبالغہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد 61 نمبر آیت میں یہ مبالغے کی آیت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ MCQs بھی آ سکتا ہے یا کوسچن آنسر میں ہو شاید ہو۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نجران کے وفد کے پاس، جو گروہ تھا ان کے پاس مبالغے کے لیے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ جب پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے، ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور سیدنا امام حسن حسین اور فاطمہ الزہرا اور حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، یہ چھوٹی تھوڑی ہستی ہیں، ان میں سے تو آپ کے دو نواسے بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، نانا جان بھی موجود ہیں، فاطمہ الزہرا آپ کے لخت جگر موجود ہوں، ٹھیک ہے، اتنے روشن چہرے جب ہوں تو ظاہری بات ہے پادریوں کے تو ہوش اڑنے تھے، تو وہ اسی وقت ان کی ہوش ٹھکانے آ گئی اور وہ مانے، انہوں نے کہا کہ حقیقت میں یہ روشن چہرے والے سچے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ مان گئے اسی وقت ہی۔ جب پادری نے یہ روشن چہرے دیکھے تو وہ گروہ جو تھا ان کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم ان سے مباہلہ کرو، ٹھیک ہے، جو بھی وہ اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے تھے کہ ہم سے ہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے بس گمان میں بیٹھے تھے ہم بھی سچے ہیں ہم بھی سچے ہیں، تو مبالغہ کیا تو پھر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے، تنبیہ میں نے ڈرانا دھمکانا وغیرہ، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا نا یعنی مسلمانوں سے، تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولا نہیں، کبھی غلط کام کی طرح لوگوں کی رہنمائی کی نہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی کبھی ایسی خیال و گمان کیا۔ تو جب آپ حق پر چلے، حق پہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کیسے چاہتا کہ اپنے محبوب کو کیا کہتے ہیں شکست ہو، اور آپ کیا کہتے ہیں ایسے ہی کیا کہتے ہیں بےزتی ہو، آپ واپس آ جائیں، یہ تو آپ کے شایان شان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ آپ کو اتنا حسن و جمال بھی دیا، یہاں تک کہ حسن و جمال کی وجہ سے پادری بھی آپ سے متاثر ہوئے اور ان کو یہ کہنا پڑا کہ اگر آپ نے مبالغہ کیا تو آپ کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے جب مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، جب مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا تو ان پر جو ہے وہ جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہونے پر ان کو آمادہ کیا گیا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے
جزیہ بھی ادا کریں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا بیان کر رہے ہیں؟ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھے محمد کی جان ہے، ٹھیک ہے، یعنی میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اہل نجران کے نزدیک عذاب آ چکا تھا، عذاب یہاں تک آ چکا تھا، اللہ اکبر، کہ اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ تھا کہ ہماری جو شکلیں نہیں بگڑتی اگر ہم کوئی خطا کر بیٹھیں۔ پہلے کی قوم میں چھوٹا سا ناپ تول کیا یا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی، خطا کی، اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ان پر نازل ہو جاتا، عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ حضور علیہ السلام ہم میں موجود ہے تو اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ ہمارے اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہمارے اندر موجود ہے تو اللہ نے رحم کرم کیا، وگرنہ ہم پر اب تک پتہ نہیں کتنے لوگ ہلاک ہو جاتے اور عذاب میں اس وقت گرفت ہوتے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے، آج ہم محفوظ ہیں۔ اگر یہ مبالغہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان یہودیوں کو، ان کی وادی میں آگ برکتی رہتی اور انہیں ملیا میٹ کر دیا جاتا، ان نست و نبوت، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے، اتنا قہر و عذاب آتا، اللہ معاف کرے، کہ پرندے بھی ہلاک ہو جاتے، سال ختم ہونے سے پہلے پہلے ساری موت کی گھاٹ، یعنی کوئی وہاں کافی نہ رہتا۔ کہ سورۃ آل عمران کے اکثر حصے میں اس دور میں نازل ہوئی، جو سورۃ آل عمران ہے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو سب یہ پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جب غزوہ بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے۔ اس بدترین شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا، ٹھیک ہے۔ جب دوبارہ حملہ کیا تو پھر کون سا غزوہ پیش آیا؟ غزوہ احد پیش آیا۔ ان دونوں غزوات کا ذکر سورۃ آل عمران میں آیا، ٹھیک ہے۔ کون کون سے کیا کہتے ہیں غزوات کا ذکر ہے سورۃ آل عمران میں؟ ایک غزوہ احد، دوسرا غزوہ بدر، ٹھیک ہے۔ ان کا جو ذکر ہے وہ سورۃ آل عمران میں آیا، اور غزوہ احد کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ غزوہ احد جو ہے وہ مفصل انداز میں انہوں نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غزوہ احد ہے، ٹھیک ہے، جس کا مفصل انداز سے بیان آیا ہے، ابھی ہم اوپر پڑھا ہے، تو وہ کیا بیان تھا وہ ابھی ہم سماعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں غزوہ احد حق و باطل کے درمیان برپا ہونے والا دوسرا بڑا معرکہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غزوہ 7 شوال مقرن 3 ہجری بروز ہفتہ مدینہ منورہ کے قریب احد نامی پہاڑی کے پاس ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کو ذہن میں بٹھا لیں یہ ڈیٹ کو، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، پیپر میں آ سکتی ہے، ویسے بھی یہ کوسچن کا جواب ہے۔ یہ غزوہ مشرکین مکہ کے خلاف لڑا گیا، مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی، جبکہ مشرکین مکہ کا سردار اس غزوہ میں ابو سفیان تھے، ٹھیک ہے۔ مشرکین مکہ کے سردار کون تھے غزوہ کے اندر؟ وہ ابو سفیان تھے۔ 3000 افراد کا لشکر تھا ان کے پاس، کفار کے پاس، ٹھیک ہے۔ مکہ کا لشکر بھرپور تیاری کے ساتھ تھا، پرجوش، لیکن مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو غزوہ احد میں کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد پھر کتنی تھی؟ 1000۔ مسلمان بہت کم تھے لیکن کفاروں کا لشکر بہت بڑا تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، لشکر بڑا ہو کافروں کا تو اس سے کوئی غرض نہیں، الحمدللہ جب مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو، ایمان کا جذبہ مضبوط ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان پھر فتح حاصل کرتے ہیں جب ایمان مضبوط ہو۔ تو یہ اس میں بھی یہ واقعہ میں یہی بتایا گیا، جب مسلمان 1000، ان کے پاس اسلحے بھی بہت کم، سواریاں بھی کم،
لیکن حوصلہ اتنا بلند، آپ ایمانی جذبہ ایسا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح عطا فرمانی فرمانی تھی۔ 6 شوال مکرم 3 ہجری کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ مقام احد کی طرف روانہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگلے دن احد پہاڑ کے دامن میں دو لشکر آمنے سامنے جو ہیں آمنے سامنے ہوئے، اور جب دو لشکر آمنے سامنے ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ پہاڑ کے ایک درے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر دان، ٹھیک ہے، جو تیر چلانے والے صحیح صحابہ کرام تھے، ان کو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا، ٹھیک ہے۔ آپ پر آپ کو ایک صاحب کو یہ سمجھ لے کہ ایک لیڈر بنا دیا، اور ان کے نیچے یہ ماتا جو تھے 50 صحابہ کرام تھے جو صحیح تیر چلا لیا کرتے تھے، تاکہ دشمن اس جانب سے مسلمان پر حملہ ور نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، یعنی حملہ نہ کر سکے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے درے پر مقرر مجاہدین کو تاکید فرمائی کہ جب تک انہیں حکم نہ ملے وہ اس جگہ سے دوسری جگہ نہ جائیں، یعنی ایک جگہ چھوڑ کر ہرگز دوسری جگہ نہ جائیں۔ معرکہ کے شروع میں مسلمان غالب آنے لگے، جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان جو ہے غالب آنے لگے، کچھ دیر بعد کفار شکست کھا کر فرار ہونے لگے، بھاگنے لگے، تو مسلمان سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں۔ اس صورت حال میں درے پر مقرر مجاہدین کی جماعت میں سے چند مجاہدین کے علاوہ بقیہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن فوج نے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس درے پر کسی طرح جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہوئے، پھر دوبارہ حملہ کیا، مزید برآں یہ افواہ پھیلا دی، یہ افواہ اڑائی کہ معاذ اللہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اس جھوٹی خبر نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے اور ادھر ادھر بکھر گئے، تاہم کچھ جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ابھی ان صحابہ کرام کا بیان کیا جا رہا ہے جو اس جنگ میں موجود ہے اور ثابت قدم رہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جھوٹی خبر پھیلا دی نا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا معاذ اللہ، اس جھوٹی خبر نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے تھے، اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے، صحابہ کرام ادھر ادھر بکھر گئے، ٹھیک ہے۔ تاہم کچھ جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ مل کر جنگ کی، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ مل کے کفار کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا، آپ کی مکمل طور پہ صحابہ کرام نے حفاظت دی۔ آپ ایک صاحب کی چادر بن جاتے، ایک پردہ بن جاتے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہ ہو، ہمارے جو سردار ہیں ان کو کچھ بھی آنچ نہ آئے۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو جماعت تھی جو آقا کریم علیہ السلام کی حفاظت کر رہی تھی، ان میں کون کون لوگ شریک تھے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ٹھیک ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خاص طور پر قابل ذکر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ان حضور علیہ السلام کی حفاظت میں شامل تھے۔ کفار کے دوبارہ حملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے زخمی ہوا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کے یہاں تک کر کے نالین شریف جو ہے خون سے تر ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام پر کفار نے اپنے طور پہ بہت ہی ظلم کیا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کے لیے ذرا بھی ان کو بد دعا نہ دی۔ تو یہ وہ جنگ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ چہرہ مبارک زخمی ہوا، ٹھیک ہے، اور آپ کے مبارک دندان مبارک یعنی آپ کے دانت جو اس جنگ میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ
بعد معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہیں جھوٹی تھیں، تو انہوں نے صحابہ کرام نے دوبارہ اکٹھے ہو کر کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ٹھیک ہے۔ جب دوبارہ ڈٹ کے مقابلہ کیا، دوبارہ جب سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، تو مسلمان کی بہادری اور جذبہ دیکھ کر کافروں کے جو ہے وہ زمین سے پاؤں نکل گئی اور وہ ڈر گئے۔ شہادت کی جب افواہیں جھوٹی تھیں، ٹھیک ہے، یہ کفاروں نے جو منافقین تھے جنہوں نے بات یہ اڑائی ہوئی تھی کہ معاذ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر صحابہ وہ پھر جو تھے مسلمانوں نے پھر ڈٹ کے مقابلہ کیا جوش و جذبے کے ساتھ۔ کافروں نے جو ہے وہ ڈر کے انہوں نے کہا بھاگو جو اسی میں ہماری آفت ہے، اسی میں ہم بھلائی ہے، کہ اگر اب کفار جتنے غصے میں ہیں، جو جھوٹی خبر ہم نے ان کے بارے میں پھیلائی تھی کہ آپ کے سردار جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید کر دیے گئے ہیں، اگر ہم نے ان کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کیا، انہوں نے ہمارے سارے کیا کہتے ہیں بوٹی بوٹی کر کے رکھ دینا ہے، تو ہمارا رہنا ککھ نہیں۔ تو انہوں نے اسی میں ہی عافیت سمجھی اور وہ سارے جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کے غزوہ احد میں بھاگے، اور مکہ بالکل خالی ہو گیا، ٹھیک ہے، باہر کا میدان جنگ جو ہے وہ بالکل خالی ہو گیا اور مکہ مکرمہ واپس بھاگے جو تھے وہ کافی لوگ، تو پھر وہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام جو ہیں مسلمان جو تھے جو جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت سیدنا شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، ٹھیک ہے، جو اس جنگ میں شامل تھے۔ اس غزوہ میں یہ بات عملی طور پر ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط ترک کرنے، ٹھیک ہے، سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی گویا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی بات توجہ سے سنیں گے، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات ہی کو فالو کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہم تک وہی باتیں پہنچاتے ہیں، اسی چیز کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا رب ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارا تھا جو لیکچر نمبر 1 تھا چیپٹر نمبر 2 کا۔ تو جس بھائی کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، ٹھیک ہے، میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔